اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک 23 جولائی 1987۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی، آمین۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی بارگاہ بے حد کریم اور مہربان سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے مقاصد کو پورا کرے گا۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنے عمل سے اپنی نیت کا اظہار کرے، اور ایسے ہی عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سوتے ہوئے خیال میں ہی ہل چلائے، بیج بوئے اور کاٹ کر فصل تیار کرے، پھر گندم نہ پا کر خفا ہو تو وہ احمق ہے۔ گندم حاصل کرنے کے لیے اسے زمین میں کود کر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی نیت کا اظہار ہوگا کہ وہ خداوند کریم سے رزق مانگتا ہے کہ اسے مالک اپنے زمین سے رزق دے۔ آپ لوگوں کا دور دراز سے یہاں آنا، اپنے گھر کے ضروری کاموں کو چھوڑنا، گھر میں تکالیف، بیماریوں، ضروری کاموں کو، مصروفیات کو چھوڑ کر عرس میں شامل ہونا اور اس کی تمام تکالیف کو برداشت کرنا اور آخری دعا میں شریک ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ایک خاص مقصد کی خاطر یہ تمام کام کیے ہیں۔ اگر گھر میں بیٹھ کر دعا کے لیے خط لکھ دیتے، اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کا ذکر کر دیتے اور اس دعائے خیر کے نتیجے کی امید رکھتے، تو اندازہ کریں کہ اس نتیجہ اور عمل کو کوشش کے بعد نتیجے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عرس میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں یا وقتاً فوقتاً آتے ہیں، وہ دو مقاصد کو لے کر آتے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اور دوسرا صراط مستقیم جو خداوند تعالیٰ کے قرب تک لے جاتا ہے۔ وہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اس لیے آتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس جگہ کو خدا کا دروازہ سمجھ کر آتے ہیں کہ خداوند کریم درویش کی دعا سے ہماری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ دونوں کاموں کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، پھر اس کی غلامی اختیار کی جائے۔ خدا کا غلام تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کرتا ہے اور تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مقصد کی خاطر عرس منعقد کیا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنی مجبوریوں کو وقتاً فوقتاً آ کر بیان کرتے ہیں، وہ مصیبتیں اٹھا کر اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر عرس میں شریک ہوں۔ عرس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عرس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد کیا جاتا ہے۔ عرس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو حاصل کرنے کی علمی اور عملی تربیت ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عاشقوں کی غلامی اور عاشقی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس لیے عرس وسیلہ نجات ہے، اس لیے کہ جس کی خاطر ہے وہ وسیلہ نجات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ میں اپنی لڑکی جو اکلوتی تھی اور فوت ہو گئی ہے، اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ طریقہ بتایا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طریقہ بتایا اور اس نے اپنی لڑکی کو دوزخ میں آتشی زنجیروں میں دیکھا۔ دوسرے دن وہ نالا کے نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے خود مراقبہ کیا اور دیکھا کہ وہ جنت میں تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ لڑکی، کل تمہاری ماں نے تمہیں دوزخ میں دیکھا تھا، آج تم کس طرح جنت میں آ گئی؟ لڑکی نے عرض کی کہ کوئی مرد خدا قبرستان سے گزرا تھا، اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اہل قبور کو بخشا، جس کی وجہ سے 70,000 اہل قبرستان کے گناہ معاف ہو گئے اور ان کو جنت میں منتقل کر دیا گیا، جن میں بھی شامل تھی۔ سبحان اللہ! صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے اتنے مردوں کو کس قدر فائدہ پہنچا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں درود پاک کا کتنا ورد ہوا ہے۔ یہ عرس مبارک مرد خدا کے وصال کی یاد میں ہوتا ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اپنے بندے کی قبر پر نازل فرماتا ہے اور اس سے اجتماع پر نازل فرماتا ہے جو اس کی قبر کے گرد جمع ہوتا ہے۔ آپ بھی یہاں کامل ولی حضور پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر آتے ہیں کہ جن کی کرامات سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ حضور اپنے غلاموں کے وصال کے بعد بھی کس قدر حفاظت اور خیال فرماتے ہیں۔ ان کی کرامات کا ذکر یہاں وقت کی قلت کی بنا پر نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ عنقریب چھپوا کر آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے عرس کو اہمیت حاصل ہے کہ مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور یہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے۔ دنیا سے الگ ہو کر توبہ کا عملی ثبوت ہے۔ پھر دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اجتماعی طور پر ایسے وقت میں جب خداوند تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو اور پھر ایسے مقام پر جہاں خدا کے بندوں کی وجہ سے رحمت کا نزول ہو، پھر خدا کے مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے مقبول بندوں کے فعل توبہ کرنا بہترین توبہ ہے۔ توبہ کی مقبولیت اور برکت اس حدیث سے واضح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی مسافر صحرا میں تھک کر سو جائے اور جا کر دیکھے کہ اس کی سواری اور آب و دانہ گم ہو چکا ہے، انتہا کی مایوسی ہو اور موت کا منتظر ہو کہ اچانک وہ سواری بھی اور سارا سامان بھی واپس آ جائے اور وہ بندہ خوش ہو۔ برادران طریقت، خدا کی اتنی خوشی کے عالم میں بندہ کیا کیا مانگے؟ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب بندے کی جھولی میں پڑ جائے، پھر بھی بندہ اس کو کم خیال کرتا ہے۔ وہ بندہ ایسی توبہ کے بعد اگر پتھر کو بھی ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور انہوں نے توبہ کی اور تمام لوگوں سے معافی مانگنی شروع کی۔ ایک یہودی کے پاس گئے تو اس یہودی نے کہا کہ میری رقم واپس کرو۔ تو آپ نے یہودی سے کہا کہ ٹھہرو، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ یہودی نے معافی دینے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ واپس ہونے لگے تو اس یہودی نے کہا ٹھہرو، میرے سرہانے کے نیچے مٹی کی تھیلی پڑی ہے، اسے مجھے دے دو، میری قسم پوری ہو جائے گی۔ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک مجھے کچھ نہ دو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے تھیلی سرہانے سے اٹھا کر یہودی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہودی نے کھول کر دیکھی تو جھٹ سے ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ تھیلی میں مٹی تھی۔ تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو آزمائش کے طور پر تھیلی دی تھی اور تھیلی میں مٹی تھی، اب سونا ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے، اب مجھے بھی بیعت کر کے جائیں۔ تیسری عرس کی فضیلت یہ ہے کہ عظیم اجتماع پر خلوص جمع ہو کر سخیوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ ایسے اجتماع میں ملائک ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات بھی شامل ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی غنیمت کا وقت ہوتا ہے، اس سے محروم ہونا کتنی بڑی غلطی ہے۔ آؤ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہم کو آئندہ گناہوں سے بچائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنے رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، غریب محتاجوں کو غنی کرے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔